آپ کی فیملی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے تو آلویز سائیڈڈ ود اسٹیبلشمنٹ. پیپل آر شاکڈ کہ میرے والد نے جو ایک اصولی موقف اور ایک سٹینڈ لیا ہے. کیونکہ بھائی چوائسز نہیں. ان کے پاس بہت چوائسز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی واپس لے لیتی. آف کورس دے وڈ اینی ڈے. گیلانی سے ہوتے ہوئے کس سے موازنہ کر رہے ہیں ہمارا. آپ کے خیال میں امریکہ نے پاکستان کے اندر حکومت گرانی ہوگی تو وہ سائفر کے تھرو گروائے گا؟ نا ربانی خیر صاحبہ ٹرائنگ ٹو ایکسپلین دس اوے. او نو اٹس جسٹ ان ڈپلومیٹک لینگویج اینڈ ہو جاتا ہے. آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا نہیں کرتے امریکہ سے پا دو سارا. اگر وہ حقیقت ہے تو اسٹریٹجی کے ساتھ تو ہر انسان کو چلنا چاہیے. That's what I meant. Don't you believe کہ ثاقب نثار کے دور میں نواز شریف کے ساتھ بھی غلط ہوا؟ I do. ہے نا؟ غلط تھا نا؟ تو میں تو مان رہی ہوں. والد صاحب نے کتنی 3 پارٹیاں تبدیل کر لی ہیں ابھی تک. میرے والد نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وفا نبھائی تھی. پیپلز پارٹی نے بے وفائی کی. کیا سب کو آفر آئی چھوڑ دیں؟ پی ٹی آئی چھوڑ دیں. نہیں، خان صاحب کو چھوڑ دیں. خان صاحب کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو ہیڈ کر لیں. شاہ صاحب wanted to become the CM پنجاب. It was his mother's dream. شاہ صاحب wanted to become the prime minister. تو جب انہیں آفر ہوا کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ آفر ہوا تھا شاہ صاحب؟ نہیں، کیا کچھ نہیں آفر ہوا. نہیں مجھے نہیں پتا، بتائیے. It's been offered lots of things, lots of times. پی ٹی آئی کے دور میں ہوا یا پیپلز پارٹی والے دور میں؟ میں اڈیالہ میں اپنی مرضی سے ہوں. آپ نے نا مجھے ٹیزر دے دیا ہے. Now you have to give me the full picture. کب آفر ہوا تھا یہ؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان اور اس خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تھمبنیل آپ آلریڈی دیکھ چکے ہوں گے. آج کی ہماری جو مہمان ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر میں کہوں ایک رائزنگ سٹار ہیں اور بڑی تیزی سے رینکس کے اندر جو ہے انہوں نے ترقی کی ہے. پہلے جب وہ ٹاک شوز میں آتی تھی تھوڑی سی مجھے لگتا تھا ڈری سہمی سی، لیکن اب پوری طرح وہ جو ہے وہ کافی کانفیڈنٹ ہو چکی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی بھی ہیں، لیکن میرا خیال میں ان کی جو پہچان انہوں نے اپنی بنائی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک فائٹنگ وومن کے طور پہ بنائی ہے اور وہ ہیں مہر بانو قریشی صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ نے دیکھا انٹرو کیسا زبردست؟ ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں، تھینک یو فار دیٹ. سہمی بھی میں کبھی نہیں تھی. اچھا مجھے لگتا تھا، پتہ نہیں آپ کے ایک باڈی لینگویج مجھے تھوڑی سی جنگجو ہوں تو سہم نہیں سکتی. اچھا بٹ مجھے دیکھیں اتنے سال ہو گئے مجھے پروگرامز کرتے ہوئے. آئی سی دیٹ ٹرانسفارمیشن. وہ تو ہونی چاہیے. شوز دیٹ یو ایوالونگ اینڈ گروئنگ اینڈ لرننگ. یس. لیکن میری بھی آج ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ 2-4 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہونی ہے تو میں ہونی ہے تھوڑی سی. بہت سے مختلف معاملات ہیں. سائفر کا معاملہ ہے جس میں شاہ صاحب جو ہیں آلریڈی مطلب اریسٹڈ ہیں، جیل میں ہیں. شاہ صاحب خود کیسے ہیں، ان کی طبیعت کیسی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. پالیٹکس اوور آل، فیملی پالیٹکس کے اوپر خان صاحب کا بڑا اسٹرانگ سٹانس. آپ پہ بھی الزام لگتا ہوگا، آپ کے جو ناقدین ہیں وہ آپ پہ تنقید بھی کرتے ہوں گے، اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. نہیں میں سارے ٹاپکس آپ کو پہلے کیوں بتا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا February 8 الیکشن جو آپ کے حلقے کا الیکشن تھا. اگر ہم اس کو الیکشن بلا سکتے ہیں، اس عمل کو الیکشن کیا سلیکشن کو؟ بالکل. الیکشن کیا ہوتا ہے وہ میں اس دن اب ہم کورٹ میں تھے. کورٹ میں ایک الفاظ کی وہ معنی دیتے ہیں کہ یہ ڈکشنری میں یہ لکھا ہے. تو الیکشن کی کیا معنی ہے ڈکشنری میں؟ الیکشن کسے کہتے ہیں؟ جس میں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اپنا ممبر الیکٹ کرتے ہیں، ان کا ووٹ گنا جاتا ہے، پھر بندہ الیکٹ. تو جب ایک ایسا عمل ہو کہ جس میں لوگ ووٹ ڈالیں اور وہ گنا ہی نہ جائے تو کیا ہم اس کو الیکشن بلا سکتے ہیں؟ بائی دا ڈیفینیشن یس. آپ نہیں کہہ سکتے اسے. ایگزیکٹلی. چلیں February 8 کے واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس طرح کر لیتے ہیں. لیٹس ڈو دیٹ. ثانیہ. اچھا بائی دا وے 8 فروری کا ثانیہ. بائی دا وے ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مہر بانو جو ہیں خود بھی میڈیا میں رہ چکی ہیں. یہ بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں گے، لیکن 2008 میں یہ خود ایک ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ جو ہے وابستہ رہی ہیں. تو میڈیا کے یہ جو ہمارے پاس جو گر ہوتے ہیں نا، وہ اس کا توڑ جو ہے وہ ان کو بھی آتا ہے. جس طرح وہ 2 پہلوان لڑتے ہیں نا، وہ ایک جسے کہتے ہیں دھوبی پٹکے کے توڑ بھی ہوتے ہیں. تو مہر بانو کو جو ہے وہ توڑ بھی آتے ہیں. تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف کمپٹیشن. لیٹس سی. اچھا جی لیٹس اسٹارٹ ود February 8. ویسے ٹریڈیشنلی ہم لوگ آپ ساتھ چائے پیجیے. ہم لوگ عام طور پہ حلقوں کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں نا تو ہم فارم 45 کا کمپیریزن کرتے ہیں. پلیز. ایک یہ ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 226. اس میں علی موسیٰ گیلانی صاحب نے 107 ووٹ آپ کی کاپی کے حساب سے حاصل کیے. انہوں نے بھی جو ہے وہ ECP کی کاپی میں بھی 107 ووٹ حاصل کیے. لیکن اس کے بعد آپ کی کاپی کے مطابق آپ کے 559 ووٹس ہیں، لیکن ECP کی کاپی کے مطابق صرف 59 ووٹ گر گیا. 500 ووٹ جو ہیں وہ غائب ہو گئے. آپ کی ٹوٹل کاپی کے مطابق 833 ووٹ ٹوٹل پول ہوئے ہیں. ان کی کاپی کے مطابق چونکہ 500 کم ہے تو 333 ہوئے ہیں. وہ 8 جو ہے وہ 5 میں کا فرق آ گیا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹوٹل ووٹ کاسٹ اور ریجیکٹڈ ووٹ دیکھیں اور پرسنٹیج نکالیں کہ کتنا ووٹ ریجیکٹ ہوا ہے. 504 ووٹس جو ہیں وہ
بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ خارج ہوئے ہیں ٹوٹل آؤٹ آف 837. تو یہ بن گیا 60% ووٹ جو پول ہوا ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے, وہ ریجیکٹ کیا گیا. یہ کیا اس اسٹیشن پہ لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنا آیا؟ مطلب کبھی آپ نے سنا ہے؟ اٹس بیونڈ دا ریلم آف پاسبلٹی نا, مطلب اٹس ریڈیکولس, ٹھیک, ایک ریڈیکولس سطح پہ ریجیکٹ ہو گئے. اچھا, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کی کاپی کے مطابق یہ صرف 4 ووٹ تھے. آپ کی کاپی کے مطابق جو ووٹ ٹوٹل ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ 4 ہیں. اور وہ دیکھیں نا, دیکھیں بٹ آئی ول ایکسپلین اٹ. وہ دیکھیں یہاں پہ 5 تھا, وہ 5 گر کے یہاں آ گیا. ہاں, وہ یہاں پہ آ گیا. وہ جو 4 تھے وہ 504 ہو گئے. ہاں, یہ سانپ سیڑھی تھی نا, وہاں پہ اس کو سانپ نے ڈس لیا اور وہ نیچے آ گیا 4 کے پاس. اچھا, تو اس طرح مطلب یہ تو ہم نے ایک پولنگ اسٹیشن نکالا ہے نا, میں رینڈم ایک اور یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 2 ہے. یہاں پہ آپ کی کاپی کے مطابق آپ کو 445 ووٹ پڑے تھے, ای سی پی کی کاپی کے مطابق یہ 145 ہے. مطلب یہاں پہ, اور آپ کے ووٹ جو ہیں وہ 1000 ٹوٹل ووٹ جو ہیں 1038 ہیں, ادھر 738 ہیں, تو وہی 400 ووٹوں کا فرق یہاں پہ. اس کے بعد لیٹس اوپن پولنگ اسٹیشن نمبر 9. یہاں پہ آپ کی کاپی میں آپ کو ووٹ پڑے 345, لیکن ای سی پی کی کاپی کے مطابق ووٹ پڑے 120. اچھا, انٹرسٹنگ بات جو ہم نے باقی بھی چند حلقے ہم نے جو کھولے تھے تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ صرف جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ووٹوں میں فرق آ رہا ہے. جی, باقی سب کے ٹھیک ہے. اچھا, اور فیمسلی وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے ہماری جماعت کا ووٹر جو ہے کہتے ہیں نوجوان, زیادہ نوجوان, ان کو ہم نے اشتعال دیا ہوا ہے, پاگل کیا ہوا ہے ہم نے, ان کا ذہن سازی کی ہوئی ہے نا. مگر پڑھے لکھے تو وہ ہیں, ہم نے پڑھے لکھے نوجوانوں کی ذہن سازی کی ہے, مگر ان کو ووٹ نہیں ڈالنا سکھایا ابھی تک. اچھا, اور وہ نیچے, اور وہ پڑھے لکھے ہیں. ہاں, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو نیچے اگر آپ غور سے دیکھیں کہ آپ کی کاپی اور ان کی کاپی کے مطابق ٹوٹل نمبر آف ووٹس برابر ہیں, 867 وہ برابر ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جو فرق آ رہا ہے وہ یہاں پہ کٹنگ کا آ رہا ہے. یہ جو مسترد ووٹ ہیں, آپ کے مطابق 5 ووٹ مسترد ہوئے ہیں, ان کے مطابق 230 ووٹ مسترد ہو. بالکل, مطلب اس چیز کا فرق ہے. خیر, تو یہ صورت. اب یہ بتائیے لیگل صورتحال کیا ہے, کہاں پہنچا ہوا ہے معاملہ؟ سو لیگل صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم 14 فروری کو مائی لو لیٹر ٹو دا ای سی پی واز, ہاں ہم نے, جی ہم یہ کر رہے تھے, ہم نے اپنی اپیل دائر کی. اچھا, ہمارا دل توڑ دیا انہوں نے. کیا کہتے ہیں, وہ اپیل جو ہے وہ پڑی رہی, پہلے تو ٹیک اپ نہ ہوئی, پھر ٹیک اپ ہوئی, نوٹس ہوا, پھر ان کے وکیل آئے, تاریخ پہ تاریخ ڈلی, پھر اس کے بعد اس پہ 3 دفعہ تاریخ ڈلی اور وہ ڈی لسٹ ہوا کیس. جب وقت گزر گیا, 60 ڈے جورسڈکشن ختم ہو گئی ای سی پی کی, تو انہوں نے سب کو بلا لیا. اب مہینہ ہاتھ نہیں لگایا کیس کو, مہینہ وہ ڈی لسٹ ہوتا رہا. دین اب وہ اٹھایا, اس پہ اپیرنٹلی انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, مگر وہ محفوظ فیصلہ سنایا نہیں گیا. بہت زیادہ محفوظ ہو گیا. ہاں ماشاء اللہ, رکھ لیں کسی لاکر میں بند کر کے رکھ لیں, کیونکہ اب جورسڈکشن ختم ہو گئی ای سی پی کی. مگر فارچونیٹلی ہمیں پتہ تھا کہ شاید اس طرح کریں گے, تو ہم نے انتظار نہیں کیا, ہم ٹرائیبیونل میں بھی چلے گئے. اب ٹرائیبیونل میں اپڈیٹ ہے کہ اس پہ نوٹس ہو گیا ہے, منڈے کو ہوا تھا, 15 کی تاریخ ہے. 15 تاریخ کو ہوپ فلی اب میرٹس پہ آرگیومنٹس ہوں گی, کیونکہ اب تک کسی بھی کورٹ میں, نہ ای سی پی میں, نہ ابھی تک کہیں پہ میرٹس پہ آرگیومنٹ ہوئی نہیں ہے. مطلب ہمارا کیس جب رائپ تھا فار آرگیومنٹ تو تب ڈی لسٹ ہو گیا ای سی پی میں. اب ٹرائیبیونل میں آئے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ میرے جو وکیل ہیں سواتی صاحب, وہ جب دلائل دیں گے تو وہ سننے کو تیار ہوں گے, مطلب دے ریڈی ٹو ہیئر. میں کیونکہ جب یہ کھلے گا کیس, جب وہ سامنے رکھیں گے دلائل, تو ان حقائق کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یہ الیکشن ہم جیتے ہیں. اس کو میں اب ذرا تھوڑا سا نا ایک ڈفرینٹ, اب ذرا الیکشن کے پروسیس سے ذرا ہٹتے ہیں. یو ایگری کہ بیسکلی یہ سب کچھ صرف اس لیے ہو رہا ہے بیکاز یو اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف تھنگس. We're standing on the right side of history. نہیں, میں نے یہ نہیں بتایا تھا رانگ سائڈ آف واٹ, دا رانگ سائڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ. چلے میں کھل کے کہہ دیتا ہوں. بیسکلی اصل بات یہ ہے,
جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ دیر ور ٹائمز وین یو ور اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ, سب کچھ ٹھیک ہوتا تھا آپ لوگوں کے لیے, سب ایوری تھنگ واز ہنکی ڈوری. اینڈ اسپیشلی مطلب شاہ صاحب کی ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھی جائے, آپ کی فیملی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے, آپ کی فیملی کے بارے میں یہی کہا گیا کہ وہ آلویز سائڈڈ ود دا اسٹیبلشمنٹ. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, 85 کے اندر آپ کے دادا ہی واز دا گورنر آف پنجاب ضیاء صاحب کے دور میں, اس کے بعد مسلم لیگ جوائن کی شاہ صاحب نے, بالکل رائٹ سائڈ آف دا نہیں, وہ یہی کہتے ہیں ساؤتھ میں, ساؤتھ پنجاب میں جو ہمارا وسیب ہے وہاں پہ لوگ دھیمے ہیں. ویسے ہم کانفرنٹیشن اوائڈ کرتے ہیں, ہم راستہ نکالنے والے لوگ ہیں. ہم اس طرح کھڑے نہیں ہو جاتے محاذ پہ کھڑے نہیں ہوا کرتے. تو پیپل آر شاکڈ کہ میرے والد نے جو ایک اصولی موقف اور ایک اسٹینڈ لیا ہے, اور اس سب کے باوجود مجھے ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے, نہیں سر مان گیا ہوں, مان گیا. میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ مختوم شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اتنا بڑا اسٹینڈ لے جائے گا, تو کیونکہ باغی تو وہ تھے نا. You regret that? You regret the past? But no. جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کا رہا. No, like you said, everybody's politics evolves and develops. ٹھیک ہے, صورتحال تبدیل ہوتی ہے, پاکستان کی سیاست میں بڑے بدلاؤ آیا اور ایک تبدیلی آئی. اور پہلے دیکھیے دونوں جماعتوں میں فرق زیادہ نہیں تھا, ایک کوئی نظریاتی فرق نہیں تھا as such. I think پاکستان تحریک انصاف has been a game changer in the politics of Pakistan. خان صاحب has been that game changer. آپ کئی چیزوں میں کہہ دیں کہ ہاں یہ خراب کیا یا وہ خراب کیا, مگر انہوں نے پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا ہے. لیکن شاہ صاحب کے بارے میں, اگر شاہ صاحب کے بارے میں اسپیسیفکلی ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس کی ریزن شاید یہ بھی ہے کہ ان کے پاس چوائسیز نہیں ہیں. ان کے پاس بہت چوائسیز ہیں. مطلب پاکستان پیپلز پارٹی واپس نہ لیتی, مسلم لیگ نون میں وہ جا نہیں سکتے. Everybody is willing would on a platter. پاکستان پیپلز پارٹی واپس لے لیتی. Of course they would any day. This is your presumption. Okay. یہ تو آپ کی presumption ہے کہ ہاں لے لیتے. جن کے کہنے پہ انہوں نے سینیٹرز بنایا ہے فیصل وابڈا صاحب کو, تو وہ کیا مختوم شاہ محمود قریشی کو جماعت میں نہ لیتے؟ مشکل لگتا ہے مجھے. پلیز مطلب وہاں پہ تو گلانیز ہوتے ہیں نا, اور گلانیز تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹریڈیشنلی ایک پھڈا تو رہا ہے, ایک لڑائی رہی ہے نا, تو گلانیز کے ہوتے ہوئے موازنہ کر رہے ہیں ہمارا. اچھا چلیں اب یہ تو لیکن دیکھیں اوکے آپ پیپر پہ دیکھ لیں یہ گلانیاں تھا نا, مینو فون آیا نا بات کے. نہیں دیکھیں بات آئے گا تو فون آئے گا. ٹریڈیشنلی آپ کے رائیولز رہے ہیں نا, دیکھیے بالکل رہے ہیں. they would never want you to come inside. Of course they would not, but دیکھیے میرے والد کو بہت اس سے کہیں کسی جماعت میں جانے کی ضرورت نہیں, اس کو کہیں زیادہ بڑے آفرز کیے گئے تھے. وہ تو جو ان سے چاہتے تھے وہ کہیں بہتر اور کہیں زیادہ مفید ہوتا ان کے لیے اگر تو وہ مان جاتے. رائٹ, انہوں نے آج اگر ایک اسٹینڈ لیا ہے تو وہ ایک اصول پہ لیا, اور وہ اڈیالہ میں خان صاحب کو بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران یہ میں تمہاری ذات کے لیے نہیں کر رہا, میں اپنے اصول کے لیے کھڑا ہوں. ہم نے دیکھیے جو وہ چاہتے تھے نا میرے والد سے وہ سچ نہیں تھا, اینڈ انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں ایک اصول کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور میں سچ بولوں گا, جو سچ ہے وہ ہے. ٹھیک, آپ کو پسند آئے نہ آئے, اس سے آپ کی مطلب دکان چلے نہ چلے, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. The truth is the truth, like they say, the truth will set you free. What is the truth? I mean, which truth are you talking about? سائفر کیس میں. سائفر کے I mean, you strongly believe کہ امریکہ نے حکومت گرائی ہے. I strongly believe کہ ایک سائفر آیا ہے. Agreed. ٹھیک ہے. Agreed. اس سائفر میں دھمکی دی گئی جس کے بیسس پہ آپ کو بتایا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آپ کی 2 دفعہ ملی. دونوں دفعہ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ڈیماش ہوگا. کیوں بھائی ڈیماش ہوگا؟ ٹھیک, اتنا بڑا ملک. Come on, you're the daughter of the former foreign minister. آپ کو پتہ ہے ڈیماش کی کیا ویلیو. نہیں, but you don't demarch the United States of America. You have demarched the United States of America before also. You know on big things. You have na. On big things. کریں آپ 100 دفعہ کریں. On not کہ no, it's just on diplomatic language and ہو جاتا ہے, and it's nothing. I've even heard Hina Rabbani Khar Sahiba trying to explain this away, and the casual words that she used, she knows better. آپ کے خیال میں امریکہ نے پاکستان کے اندر حکومت گرانی ہوگی تو وہ سائفر کے تھرو گروائے گا؟ You think seriously international establishments یوں کرتی ہیں؟ No, one second.
should we really get into this? No, we should. Okay. I want to use this opportunity. Okay. The former what foreign minister's daughter is sitting right in front of me. Why shouldn't I use that? No, but I'm not privy to all the information, and some of Whatever it is, you want to say. नहीं, what I'm not privy to I can't talk about. All I can talk about जो मैंने courts में बैठ के खुद सुना है, right? मैंने गवाहियां सुनी है, सबकी शहादतें सुनी है. There is a चले हम इस पे बात कर लेते हैं. I agree with you. मैं आपकी बात ज़ाहिर बात है. You weren't the foreign minister. Your dad was. Yes. And ज़रूरी नहीं है पता चले वो आप ये कहें हाँ मुझे ये भी पता तो क्या चलो मैं इस पे भी आ जाओ. मेरे पे लगा देंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भाई, मेरे पे भी लग जाएगा. एक निकल रहा है तो अगले को डाल दो. मैं वही कह रहा हूँ ना. So I won't take you over there. Exactly. Which is why one has to be careful. So I can say the things जो open court में बात हुई है क्योंकि सब सुन चुके हैं. देखिए एक साइफर आया, एक डॉक्यूमेंट आया, आपने उस पे जो केस है, लेट्स आई एम नॉट गोइंग गेट इनटू साइफर में जो लिखा है कंस्पिरेसी थी नहीं थी. इनफ हैज बीन सेड, इनफ हैज बीन रिटन. इंटरसेप्ट की भी कहानियां हैं, बाकी अब प्रेस में भी लोगों ने बात की है, सवाल भी उठे हैं. एवरीबडी कैन मेक देयर ओन कंक्लूजन्स. जिन्होंने नहीं मानना वो मरते दम तक नहीं मानेंगे, और जो मानते हैं वो मरते दम तक यही मानेंगे. मनवा लिया आप लोगों ने. आप लोगों ने मनवा लिया. आपने लोगों को मनवा लिया. तस्लीम करते हैं. यूजिंग दैट साइफर आपने मना लिया. लोग तस्लीम करते हैं. अच्छा पहले कहते थे क्योंकि आई टेल यू उनकी क्रेडिबिलिटी कैसे खत्म हुई. ये कहते थे साइफर तो आया ही नहीं, कोई साइफर है ही नहीं, ये तो झूठ है. बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने टीवी पे बैठ के साइफर होना नहीं, बट पहले वो कहते थे कि साइफर ही झूठ है. ही इज मेकिंग इट अप. ही इज मेकिंग इट अप कि जनाब अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी. नो, पहले वो ये कहते थे कि ये तो बिल्कुल दे आर मेकिंग अप एवरीथिंग. ऐसा तो कुछ है ही नहीं. मैं आपको बताता हूं व्हाट आई बिलीव. खान साहब हैज जस्ट यूज्ड दिस साइफर for his election campaign. That's it. He wanted to say कि हाँ जी मुझे अमेरिका ने गिराया because that's the favorite line यहाँ पे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है. अच्छा मुझे बताएं. अच्छा चले मैं क्या लोगों के चक्कर नहीं लग रहे थे to the embassy? तो हमारे इत्तेहादियों के. तो ये रूटीन की बात नहीं है इस्लामाबाद में. आप खुद इस्लामाबाद में रहती रही हैं ना. आप इतनी मासूम हैं ना, मैं इतनी मासूम हूँ. रूटीन की बातें भी होती हैं और रूटीन से बढ़ के भी बातें होती हैं. अच्छा देखिए यू नो आई टेल यू, जो मेरे वालिद ने जो मार्च में परेड ग्राउंड पे स्पीच थी जिसको उन्होंने एक बेसिस बनाया है इस पूरे केस का, हाँ, अगेंस्ट हिम कि ही एडेड एंड अबेटेड. उस पे जो कह रहे हैं कि मेरे सीने में कुछ राज हैं, चाक कर दूं तो. अब वो हमने उनसे, अब जो केस इतना बढ़ गया, हमने उनसे पूछा भी कि आप क्या बात कर रहे थे. उन्होंने हमें बताया कि मैं जो बात कर रहा था, ही वॉज द लिएज़ॉन फॉर पीटीआई और जो बाकी इत्तेहादी हमारे जमातों के थे, राइट. उस वक्त हमें पता था कि गड़बड़ है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है. उन्होंने खुद आके बताया कि उनको क्या क्या बताया जा रहा है और कहाँ भेजा जा रहा है और किससे भेजा जा रहा है. जी, किस तरह वो टूटे और किस तरह वो दूसरी तरफ गए. इतना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमल नहीं था ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. मैं समझ गया. मेरी थ्योरी इसके अंदर कुछ और है ना. आप लोग उसको अमेरिका में डाल रहे हैं. मैं बता, हाँ यही मैं कहना चाह रहा हूँ. आप उसको अमेरिका पे डाल रहे हैं, मैं उसको एस्टैब्लिशमेंट पे डाल रहा हूं. उस पे वॉरकास्ट की बड़ी अच्छी कहानी है ना. आप लोग एस्टैब्लिशमेंट पे इसलिए नहीं उस वक्त डालना चाह रहे थे बिकॉज जनरल बाजवा वाज द चीफ ओवर देयर. आप लोगों ने उसको मीर जाफर मीर सादिक तक कहानी रखी. व्हेन ही लेफ्ट ऑन 29 नवंबर, फिर खान साहब ने कहा बाजवा था. आई वाज टेकिंग हिज नेम बिकॉज यू weren't willing to take his name. ये रीजन है. आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट से फटा नहीं करते, अमेरिका से पा दो सारा. यू कांट इवन अगर मान लेते हैं कि वो हकीकत है, अज्यूम कर लेते हैं, तो अगर वो हकीकत है तो स्ट्रैटेजी के साथ तो हर इंसान को चलना चाहिए. That's what I meant. ये भी मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी. पर मैं नहीं कह रही कि यही हकीकत है. यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ. That's what I'm saying. मैं यही नहीं कह रही कि ये हकीकत है. मैं यही तो कह रहा हूँ मैं. और अच्छा चलें अब अगर मेरी वाली नहीं आप उसकी वकास की वॉरकास्ट की स्टोरी पढ़ें, जो बाजवा फाइल्स उसने आपने पढ़ी होगी, जो वो हुसैन हक्कानी साहब का भी रोल है जिसमें वो कहते हैं कि जी असल में जो खान साहब ने फिर पढ़ी और फिर खान साहब ने एक्सप्लेन किया कि जी यहाँ से बाजवा साहब ने वहाँ पैगाम भेजा कि जी ये अच्छा मुझे बताएं, फॉरगेट एवरीथिंग, एक्सप्लेन दिस टू मी. एक और मुल्क का, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, एक डिप्लोमैट, लो लेवल डिप्लोमैट, इन डोनाल्ड लू इज नॉट अ सीनियर डिप्लोमैट, वेरी लो रैंकिंग ब्यूरोक्रेट. वो आपके एम्बेसडर को ये पैगाम तो देते ना, क्योंकि ये अब असद मजीद साहब की शहादत है, ये कोर्ट में अब कोर्ट हो चुकी है, ठीक है. सो दिस इज पब्लिक. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग दैट आई एम नॉट सपोज्ड टू से. और उसमें वो कह रहे हैं कि आई वाज कॉल्ड, इट वाज अ लंचन मीटिंग. Minutes were being taken. Okay, minutes were being taken. It was minuted. और उसमें he did use these words. Yes. That
things will get very bad, right? If he continues. You're telling, and who does the ambassador report to? Ambassador reports to the minister reports to the prime minister. So who are you sending this message to? Are you sending a message? آپ ایک ایمبیسڈر کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو, اس میں تو ہی کانٹ, یا تم اپنے پرائم منسٹر کو بتا دو کہ if you don't leave things will get very bad. Who is the message to? ہاں وہ میں بتاتا ہوں نا. You think if they have to send the message, they'll use actually this route, which will ultimately get exposed. But this tells you that this message was being sent Khan Sahab says through other routes as well. Then Khan Sahab said this message was being sent. ایک انڈر سیکرٹری کیوں کہہ رہا ہے یہ, وہ مجھے میں بتانے لگا ہوں آپ کو. خان صاحب says یہ میسج تو آیا تھا جنرل باجوہ کے لیے, یہی کہتے ہیں نا وہ. You think America needs the under secretary to inform the ambassador کہ سائفر بھیج کہ جنرل باجوہ کو ہم نے کہنا ہے کہ جناب اگر یہ کنٹینیو کیا تو پھر no I'm saying I understand this. Message is being sent probably through different routes. This is just one route that exposes that this message is being sent. آپ کے لیڈرز کے خلاف جو اریٹیشن ہوتی ہے, آپ کے خیال میں چائنیز نے کبھی نہیں کہا کہ ان کو خان صاحب سے پرابلم ہے؟ نہیں, بہت دفعہ کہا ہے. نہیں, وہ اس طرح بات ہی نہیں کرتے, اس طرح بات ہی نہیں کرتے. میرا ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, بٹ دیو سیڈ اٹ. خان صاحب کی ویری ریسنٹلی I can agree to this point. ویری ریسنٹلی چائنا کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی that we were not, it's all a lie that we were unhappy with the PTI government etc. things were going very well and there were no issues. وہ آپ بھی جانتی ہیں کہ وہ بیسکلی پبلک افیئر کے اندر جو کبھی بھی اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں لیتے. میں بھی جانتی ہوں ہمارے چائنا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھی, کیونکہ میرے والد بہت ریگولرلی جایا کرتے تھے چائنا, ان کی بڑی ان کے ساتھ مفصل گفتگو. میں آپ کو ایک خبر دینے لگا ہوں. بتائیں. خبر جو میں آپ کو دینے لگا ہوں, فار ایگزامپل یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ چل رہی ہے, مجھ سے ایک ملک کے ویسٹرن کنٹری, ٹھیک ہے, ایک ویسٹرن کنٹری کی بہت سینئر ڈپلومیٹ نے میرے ساتھ ملاقات کی. میری اس سے ملاقات ہوئی. اب ایک جرنلسٹ کے ساتھ ظاہری بات ہے ان کی ملاقات تھی. ہی ہیڈ سویئر ریزرویشنز ریگارڈنگ دس پریزنٹ گورنمنٹ. ان کے اعتراضات تھے, اور اس میں ہیومن رائٹس وائلیشنز, ایکس کو بند کر دینا, یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا جی وی آر ریئلی اریٹیٹنگ, اور یہ بہت اریٹیٹنگ ہے ہمارے لیے. میں نے کہا جی آپ اس پہ پبلک پوزیشن لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم پبلک پوزیشن نہیں لیں گے. میں نے کہا تو پھر؟ انہوں نے کہا ویل ڈو ہینڈل دس ان کلوز رومس. اور ہم نے کھینچا بھی ہے. اب اس ساری چیز کے بعد, یہ ساری چیز جو میں نے سنی ہے, جو مجھے پتا ہے, مجھے ملک کا بھی پتا ہے کون سا ہے, کل کو اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت چلی گئی, مہینے بعد 1.5 مہینے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا, تو میں کل کو یہ خبر بریک کر دوں کہ جناب وہ جو ملک تھا نا جس نے مجھ سے یہ بات کی تھی, انہوں نے شہباز شریف کی حکومت. اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک ایسے انداز میں ہوتا ہے کہ 2 دفعہ پہلے آیا, یہ انہوں نے 3 دفعہ لانگ مارچ کی, سڈنلی ایک پی ڈی ایم کا جو اتحاد بھی تھا وہ بھی ٹوٹ گیا تھا نا, پیپلز پارٹی ہیڈ لیفٹ اٹ, اینڈ سڈنلی ایک ٹوٹا ہوا اتحاد دوبارہ جڑتا ہے, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں ایک سیملیسلی, جس طرح ایوری تھنگ فیل ان ٹو پلیس. ٹھیک, اور پھر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. جب اتنی سیملیسلی چیزیں خود سے جڑنے لگے تو پھر سوال اٹھتے ہیں. جی اسٹیبلشمنٹ پہ سوال اٹھتے ہیں. میں بھی, میرا صرف یہ اختلاف ہے, یو نو پاکستان, میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے اچھی طرح جانتی ہے. یو نو وائی؟ بیکاز you've tasted, exactly, you've tasted all this. یہ آپ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کیسے سنکرونائز ہو کے ہمارے لیے جنوبی محاذ بھی بن جاتا ہے, خسرو بختیار صاحب والا, اینڈ دے آلسو فال ان لائن. ابھی اسد عمر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے کاشف صاحب کے شو میں, اینڈ ہی ایڈمٹڈ دس کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے جو ہے ملٹری کی سپورٹ کی وجہ سے ایک سازگار ماحول بھی ضرور سازگار ماحول بنا تھا, اس دفعہ بھی سازگار ماحول بنا. فرق صرف اتنا ہے, ان کو بھی ہمارے ساتھ کام کر کے مزہ آیا ہوگا. آپ کو ایک گولی دی, ان کو 4 گولیاں دی. نہیں 4 نہیں 400 دینی پڑی, پھر بھی مریض کھڑا نہیں ہو رہا. مطلب پھر بھی بیساکیاں, اسٹریچر, ساتھ پیچھے ایمبولینس, مطلب ایکسٹرا بلڈ لے کے پھر رہے ہیں. دیکھیے the difference was وہاں پہ ایک ماحول بنا دیا. جماعت پولز جو 2018 کے تھے وہ تب بھی ہمارے حق میں تھے. پولز وہ اسٹل پریڈکٹنگ کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. 2024 میں پولز اس کے بالکل برعکس تھے, ایگزٹ پولز بھی بالکل. اور گیلپ ہمیں پسند نہیں کرتا, گیلپ پاکستان, which by the way is not affiliated with Gallup International. تو ٹیک دیئر پولز with a pinch of salt I suppose. مگر
ایگزٹ پولز بھی اب آپ فافن ہے, پتان کی رپورٹس ہیں, اس کے اندر جو انہوں نے اپنے ایگزٹ پولز کنڈکٹ کیے ہیں وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کلیم کرتے ہیں. نہیں تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں, یہ لوگ اتنے یوزلیس نکلے. 4 سال کے بعد میاں صاحب آئے, ایک ماحول سازگار بنا کے دیا ایک جماعت کو, اینڈ جس طرح ہماری صرف ٹاپ لیڈرشپ جیل میں نہیں ہے, ہماری ٹاپ 2 ٹیئرز اڑ گئی ہیں, ہماری ٹاپ 2 ٹیئرز جیل میں. اس کا جو میں اب آپ کو جو میرے پاس ایک فیڈ بیک آتا ہے فرام ڈفرینٹ سورسز, وہ اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ بھائی میں نے کہا جی اتنا غصہ کیوں چڑھا ہوا ہے, ایسا کیا ہو گیا ہے, مطلب ادھر بھی پھینٹی ادھر بھی پھینٹی ادھر بھی نہیں چھوڑنا. کہتے بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم نے پال پوس کے یہاں تک پہنچایا اور اتنا سب کچھ کیا, نہیں بس کر دیں, بس کر دیں, نہیں تو نہیں ہوا, نہیں اتنا احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں اتنا پال پوس کے بڑا کسی نے نہیں کسی کو کیا, ایک سازگار ماحول. دیکھیں میں صرف ناٹ ایٹ آل, میں اتنا ایز اے ریزنیبل پرسن کنسیڈ کرنے کو تیار ہوں, بیکاز ہم سب دیکھتے ہیں ایک سازگار ماحول تھا. اوکے, بیانڈ دیٹ یہ ایک سازگار ماحول, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانا صوبہ محاذ بن گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا, میاں صاحب واز ڈسکوالیفائڈ, انہوں نے تو سارا مل گیا تو کچھ نہیں کیتا. نہیں, ہو از دی پرائم منسٹر, ہو از دی پرائم منسٹر ٹوڈے؟ 17 سیٹ, 17 سیٹیں لے کے. آپ کی کاؤنٹنگ میں نا, ای سی پی کی کاؤنٹنگ میں کیا ہے؟ منصور میں یہی کہہ رہی ہوں نا, لیٹس ناٹ گو فرام دا سبلائم ٹو دا ریڈیکولس. دیکھیں ہم تب بھی ایک مضبوط جماعت تھے, ٹھیک ہے, ہم تب بھی پاپولر تھے, ہمارا ووٹر تھا, مضبوط تھا, ہمارے ساتھ کھڑا تھا, ایک ہماری ہوا بھی تھی, ہمارے جلسے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. 2018 میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ نکلے, وہ ووٹ بینک صرف بڑھا ہے 2024 میں, کم نہیں ہوا. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں, کوئی 17 سیٹیں لے کے آیا بیٹھا ہے, کوئی 20 سیٹیں لے کے آیا بیٹھا ہے, ان کے جلسے جلوس اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا ووٹر اٹھا کے دیکھ لیں. سو دیر از اے میسو ڈفرنس. نہیں, میں آپ کو جو کہہ رہی ہوں کہ ان کو غلط ہے وہ اس لیے کیونکہ یو ہیو یور ریزرویشنز اگینسٹ جسٹس قاضی فائز سر. ناٹ جسٹ نو, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا. ہاں بالکل, مجھے افسوس ہوا بیکاز میں بالکل I really believed exactly کہ وہ آئین سے تجاوز نہیں کریں گے. But don't you believe کہ ثاقب نثار کے دور میں نواز شریف کے ساتھ بھی غلط ہوا؟ I do. ہے نا, غلط تھا نا, تو میں تو مان رہی ہوں, لیکن آپ لوگ نہیں مان رہے تھے, آپ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں, آپ کی پارٹی نے مٹھائیاں بانٹی اس وقت. بٹ میں اپنی ذاتی رائے میں یہ تسلیم کر رہی ہوں, رائٹ, میرے میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں, but 2 wrongs don't make a right. رائٹ, اب یہ نون لیگ کو کوئی سمجھا دے, وہ صرف وہی روتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب جب ہم میٹھا کھا رہے ہیں اور ان کو پھینٹی پڑ رہی ہے تو ہم کیوں نہ انجوائے کریں بیٹھ کے, جس طرح ان لوگوں نے کیا. ہاں تو پھر آگے نہیں بڑھے گا نا. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ 4تھی دفعہ یہی چیز کر رہے ہیں. خان صاحب نے سیکھا ہے, وہ آپ لسن 100%. کس طرح آپ بلیو کرتی ہیں, ہاؤ ڈو یو بلیو کہ انہوں نے سیکھ لیا؟ وہ آج بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا کسی سے, آج بھی تو یہی کہتے ہیں نا, میں نہیں بات کروں گا کسی سے. کس بنا پہ کریں؟ آپ نے سنے ان کے بیانیے سنے ہیں کن کے؟ ان جماعتوں کے, جو آپ لوگ ہم پہ ڈال رہے ہیں بوجھ کہ آپ ان سے بات کریں. سیاسی جماعت, بالکل میں بلیو کرتی ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں ڈائلاگ ہونا چاہیے ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ساری سیاسی جماعتیں اکٹھے ہو کے بیٹھیں گی اور گفتگو کریں گی تو ہی ہم حل نکال سکتے ہیں جمہوری. مگر اس کے اندر دوسری سیاسی جماعتوں کو کوئی جمہوری سوچ کا اندیشہ بھی دینا ہوگا. اس وقت ایک طرف آپ صرف پارلیمان میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تحریک انصاف سے آئیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک سانس میں کہتے ہیں آئیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں, دوسری سانس میں آپ کی پوری جماعت کھڑے ہو کے او یہ کلٹ ہے, یہ 9 میں والے ہیں, ان کو فلانا کرو, یہ ملک دشمن ہے. پالیٹکس ہے مہر, نہیں منصور, آپ لوگ بھی تو یہی کرتے تھے نا, یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, اے سی اتار دوں. اچھا منصور دیکھیں, نہیں اے سی لگا ہوا تو تھا, اتارنے کی بات کرتے. میں آپ کو بتاؤں جب میرے والد کو گرفتار کیا گیا, ان کو کس قسم کے سیل میں اور کس طرح رکھا گیا. زمین پر تھے, چٹائی تھی صرف, ایک پتلی چادر, دیٹس اٹ. خواجہ آصف کے ساتھ بھی نہ تکیا نہ کچھ, تو غلط تھا نا. غلط تھا نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. رونا اے سی والے روتے ہیں, اے سی اتار دیں گے بھائی. اینڈ آئی نو فار اے فیکٹ کہ مریم بی بی نے کوئی باتھ روم اسپاٹلیس سکویکی کلین نہیں چھوڑے. ان کو سکویکی کلین کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کے پاس 3 لوگ تھے
صفائی کرنے کے لیے. مشقت ہی تھے نا جی مشقت خان صاحب کے پاس بھی ہے. تو وہ کون سا کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی میں روز جھستا ہوں. شاہ صاحب کے پاس بھی ہیں ایک مشقتی. جی جی جج صاحب نے دیا ہے بعد میں, شروع میں نہیں تھے, بالکل بعد میں ملے, شروع میں نہیں تھے. جب listen, let's find the common ground. The common ground between you and me is کہ yes, politicians need to the talk. common ground is on principle. بالکل agreed. But for that to happen, you need to admit your past mistakes. Both the sides. Thank you. Both the sides. میں بالکل I agree with you. Reconciliation کی صرف بات ہوتی ہے اس ملک میں. جو reconciliation کا سب سے اہم انگریڈینٹ ہے وہ ہے سچائی, ٹروتھ. Exactly. تو ٹروتھ پہلے سب بولیں, نہیں بولتے نا. IGI سے شروع کریں ٹروتھ, 80 کی دہائی سے شروع کریں. IGI کریں گے تو اس میں بھی شاہ صاحب آئیں گے. آ جائیں, آئیں گے نا, اس میں بھی تو شاہ صاحب آئیں گے. نہیں بالکل بھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ بالکل بھی آئیں گے. He was a young politician starting out. He had no role in any of these things. یہ کیا بات ہوئی, آپ مطلب کوئی چھوٹی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں, نان پارٹی بیسس پہ الیکشنز ہوئے تھے پہلی دفعہ when he contested. He just contested an election on a non-party basis. ٹھیک ہے, he joined the party that was, and تب ویسے ہی پنجاب میں تھی نون لیگ, you know. IGI تھی. ہاں ایگزیکٹلی. So that was that. And کر لیں ہم اپنے ماضی سے کوئی تھوڑا چھپ رہے ہیں. آئی تھنک مائی فادرز پریزنٹ اسپیکس والیومز. انہوں نے جو فیصلے کیے اپنی سیاست میں اور جو آپ نے ان کی سیاسی ایولیوشن اور ڈیولپمنٹ دیکھی ہے, آئی تھنک دیٹ اسپیکس انف فار اٹ سیلف. ہمیں تو شاہ صاحب کے اوپر ایک اور بھی الزام کئی دفعہ لگا کہ ہی وانٹڈ ٹو بیکم دا پرائم منسٹر. یو آلویز وانٹڈ ٹو بیکم دا پرائم منسٹر. از دیٹ اے فیکٹ؟ کبھی ہوئی آپ سے بات؟ نہیں دیکھیں, اٹس لائک یور working at a law firm and you want to be the leading partner at that law firm. Ambition نہیں ہوئے گا تو آپ محنت نہیں کریں گے نا. ہر کسی کا کوئی ambition ہونا ہوتا ہے. Being ambitious is a good thing. You know, and that's all. اور خان صاحب کو بھی کسی نے کہا تو انہوں نے کہا ہاں تو سیاست میں ambition ہونا چاہیے. بٹ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ لابی کرتے تھے, یہ کرتے تھے, جو لابی کرنے والے تو بھاگ گئے, اور اتنا لابی کرتے تھے تو جب انہیں آفر ہوا کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ آفر ہوا تھا شاہ صاحب؟ نہیں, کیا کچھ نہیں آفر ہو چکا. مجھے نہیں پتا, بتائیے. It's been offered lots of things, lots of times, you know. When push has come to shove, I'm going to let you go on this. مجھے بتائیں کب ہوا تھا. When push has come to shove, my father has always stuck by his principles and always made the right choice. شاہ صاحب کو کب آفر ہوا تھا؟ نہیں مطلب ایک پلیٹر پہ ہر چیز. شاہ صاحب نے خان صاحب کو بھی یہی کہا, اور خان صاحب تسلیم کرتے ہیں. اڈیالہ میں بھی یہ بات ہوئی کہ مجھے تو پلیٹر پہ رکھ کے ہر چیز دینا چاہتے تھے نا. میں یہاں اپنی, ان کے لفظ ہیں, میں یہاں اڈیالہ میں آج اپنی مرضی سے ہوں. پی ٹی آئی کے دور میں ہوا یا پیپلز پارٹی والے دور میں اڈیالہ میں اپنی مرضی سے ہوں. آپ نے نا مجھے ٹیزر دے دیا, now you have to give me the full picture. کب آفر ہوا تھا یہ؟ نہیں, I don't know. Trying to duck it now, and you're so bad that this is what you need to learn. Yeah. آپ نے میرے خیال میں فرتے جذبات میں جیسے کہتے ہیں نا کہہ دیا, but you don't want to dig into it. No, I don't. مجھے لگتا ہے ویسے پی ٹی آئی کے دور میں ہوا تھا. مجھے لگتا ہے کہ شاہ صاحب کو یہ چیز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر آفر نہیں پتہ ہے. مشرف صاحب بھی آفر کر چکے ہیں, مشرف دور میں بھی ہو چکا ہے, رائٹ. تو تب وہ پیپلز پارٹی میں تھے. دیکھیے لوگ چیزیں آفر کرتے ہیں, وہ آفر کتنے سنجیدہ ہوتے ہیں گاڈ اونلی نوز. آپ صرف جب ایکسپلور کرتے ہیں ان آپشنس کو تو آپ کو پتہ چلتا ہے. میرے والد نے ضرور جماعت ضرور بدلی ہوگی, مگر انہوں نے اپنی جماعت کے ساتھ ہمیشہ خوب وفا نبھائی ہے. پیپلز پارٹی میں بھی یو نو میرے والد نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وفا نبھائی تھی. پیپلز پارٹی نے بے وفائی کی میرے والد کے ساتھ. 2000 پیپلز پارٹی نے بے وفائی کی, وہ بالکل. دیکھیے ہی ٹوک اے پرنسپل اسٹینڈ, اور صحیح اسٹینڈ لیا تھا انہوں نے ریمنڈ ڈیوس ایشو پر. پیپلز پارٹی وانٹڈ ٹو فولڈ آن دیٹ, ٹھیک ہے, اور وہ فولڈ کرنے کے لیے دے نیڈڈ ہم گون فرام دا فارن آفس, اور اس کے اوپر اسٹیل میٹ ہوا تھا. اور پھر جب میرے والد نے تب دوسری سائڈ جو ہے نا دیکھنے کی, وہ یہ ہے کہ والد صاحب نے کتنی 3 پارٹیاں تبدیل کر لی ہیں ابھی تک. مطلب نواز شریف کے ساتھ بھی رہے, پیپلز پارٹی شروع کیا تھا نواز شریف کے ساتھ. He was 27 when he started his politics. He's a 27 is a mature guy, مطلب کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوتا. بچہ ہوتا ہے 27. اچھا 27. ہاں 27 پہ انسان بچہ ہوتا ہے. کیا ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے. لیکن کرتے کرتے جب یہاں تک صورتحال آ گئی, پیپلز پارٹی سے بھی آپ نے کہا جی انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا. 2018 کے الیکشنز میں شاہ صاحب وانٹڈ ٹو بیکم دا سی ایم پنجاب. ٹیسٹ کیا تھا نا انہوں نے, سلمان سے ہار گئے تھے پروونشل. ترین صاحب کی وجہ سے ہوا تھا. ترین صاحب واز بیکنگ 100%. اتنی لڑائی آپس میں. ہماری تو کوئی لڑائی نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے ہم
we grew up together. हम मुल्तान में इकट्ठे बड़े हुए. कौन कौन? जहांगीर तरीन साहब, हम तो चाचा बुलाते हैं उन्हें. अच्छा. बचपन से बुलाया है. जहांगीर चाचा बुलाते हैं. अच्छा. हम जब मुल्तान में सब रहा करते थे तो 5 days out of 7 हम इकट्ठे होते थे. अच्छा. बच्चे और वालदैन. अब तो we were that close. Shah Sahab wanted, He never believed coming back in to that question, जी. Shah Sahab wanted to become the CM, लेकिन Yes. वो इलेक्शन हार It गए. was his mother's dream. अच्छा. Actually. अच्छा. हाँ, उनके आपकी दादी. जी. She passed away when I was 2. अच्छा. मगर for my father, his mother was the world. तो I think वो आज अगर कामयाब भी है ना, वो सिर्फ क्योंकि उनकी माँ का ख्वाब था कि वो एक कामयाब इंसान बने. So it was part of, I think it was part of that more than anything else. फॉरेन मिनिस्टर कोई कम कामयाबी तो नहीं है. But Why I CM know Punjab? I don't know, that was my grandmother's thing. नहीं, शाह साहब के भी फिर हो गए. He wanted to become the CM. I think he would have made an excellent CM अच्छा. because Better than Buzdar at least. that's really a low bar. नहीं, but generally क्योंकि बाबा बड़े meticulous हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में भी, एंड यू नो पंजाब. नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि वो जब हुआ एंड वो सलमान नईम ने वो इलेक्शन जीता, तो खान साहब को कह के शाह साहब कहीं से भी और बाई इलेक्शन लड़ सकते थे और आ सकते थे पंजाबी असेंबली में. कोई मुश्किल तो नहीं था. उस वक्त क्यों रास्ता रोका गया उनका? आई डोंट नो. अच्छा, आपको नहीं नहीं, मुझे क्या पता होगा. आपने पूछा तो होगा कि किससे पूछा होगा? अपने वालिद साहब तो से. उनको क्या पता? कि आप उन्होंने बात तो की होगी किसी से. अब हार गए, बस ठीक है, अच्छा, ये घर पे चुप करके. आज आप मेरे साथ बैठी हुई हैं, आप एक इलेक्शन हारने के ऊपर हाउ एंग्री यू आर ना, तो ये किस तरह पॉसिबल है कि शाह साहब जो है वो ये फील ना करते हो? नहीं करते होंगे. देखिए, मगर जिन सवालों के जवाब नहीं है मैं कैसे दे दूं? आई डोंट नो. या आप देना नहीं चाहती? नहीं, मुझे मालूम नहीं है. एक और जो एतराज़ जारी बात है वो आपकी फैमिली के ऊपर आता है, और मेरे ख्याल में आपसे पे कई दफ़ा सवाल हो भी चुका होगा, वो है मौरूसी सियासत का, फैमिली पॉलिटिक्स का. योर फेवरेट टॉपिक. मुझे पोस्टर चाइल्ड बना दिया था इन्होंने. तो हाउ डू यू रिप्लाई ऑन दैट? मतलब वेरी सिंपल कि खान साहब जो है वो मरियम या शरीफ खानदान पे जब एतराज़ उठाते हैं तो शाह साहब की फैमिली को क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं देखते? हाउ मेनी कजन्स आर देयर इन द पॉलिटिक्स राइट नाउ, इंक्लूडिंग यू, योर ब्रदर एंड दीगर कजन्स? मेरी फूफी के बेटे हैं. 3. कितने? एक. 3 हो गए टोटल. बस. बच्चे में 3 हो गए. बस 3 बच्चे हो गए ना टोटल खानदान से. 3 बच्चे. पर उनकी अपनी सियासत है. उन्होंने हमेशा, यू नो, ही इज इंडिपेंडेंटली माशाल्लाह वेरी स्ट्रांग इन हिज हल्का. ही इज जिनको आप एक इलेक्टेबल विनर कहते हैं. तो फिर हाउ कैन यू गेट स्पेयर्ड? कि आपको मौरूसी सियासत का आपके ऊपर किसने स्पेयर किया था? किसने स्पेयर किया था? जब बाई इलेक्शन में और मजबूरी के तहत मुझे टिकट दी गई. I'll tell you, मेरे वालिद कभी नहीं चाहते थे कि मैं सियासत में आऊँ. मुझे हमेशा दिलचस्पी थी, एक एकेडमिक इंटरेस्ट था. मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ. मैंने पढ़ा भी है. I took up politics in college at university also. And लोग मेरे से पूछते हैं why? I said because मुझे पसंद था. Actually it excites me. I liked reading about it. I liked studying it. And I had an academic interest. उस सब में मेरे वालिद यहाँ तक तस्लीम करते थे कि तुम में वो कीड़ा है. You know, एक होता है एक नेचुरल एबिलिटी या आपकी अंडरस्टैंडिंग को पता लग जाता है. हाँ, और वो हमेशा कहते थे कि हाँ तुम में है वो कीड़ा, मगर यू नो ये बड़ा गंदा है. एंड यू नो you're a woman and you know your family life will get destroyed और ये सब, और ये तुम्हारे I don't want you anywhere near this. तो ये तो तय था. प्लस हमारे ख़ानदान में कोई रवायत नहीं है कि ख़वातीन जो हैं वो पब्लिक लाइफ का हिस्सा बने और सियासत में आए. मतलब देयर इज़ नो एग्जाम्पल, द पोलर ऑपोजिट. तो जब बाई इलेक्शन आया, ये नहीं चाहते थे. मेरा नाम तो बिल्कुल ऊपर नहीं था. You were living in Karachi? जी, I live in Karachi. अच्छा. एंड मुझे फ़ोन आया मेरे भाई का इनफैक्ट कि बाय द वे वी माइट नीड यू टू कंटेस्ट द बाई इलेक्शन. अंदर तो मेरे दिल में लड्डू फूटे. I'm like, oh really, they need me because you know they don't want me in this world. So I said अच्छा चलो. How old were you back then? अभी 2 years ago. I don't know your age. I'm 41. You're 41 right now. Yeah. So you were 39 at that time. अच्छा, ठीक है, आगे चलो. Yeah. तो ये बात हुई तो I said okay. तो that's how I came in. And पार्टी की तरफ से एक बड़ा सख्त रद्द अमल आया. मौरूसियत पे बहुत बात हुई, मेरे पे बहुत अटैक्स हुए. जब वो उस इलेक्शन में मैं गई, मेरे पे सिर्फ अपनी दूसरी जमात पे इत्तेहाद था, नून का, पीपल्स पार्टी का, उनकी तरफ से अलग अटैक्स थे.
PMLN کی طرف سے ان کے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ٹرولز بھی تھے جو کہ میری ذاتی تصویریں نکال کے لگا رہے تھے اور غلیظ باتیں لکھ رہے تھے. تو ایک وہ تھا, اور پھر اپنے اندر اپنی صفوں میں سے موروثیت کی آواز تھی. It was a very difficult election. It was emotionally very taxing. And at the end of it, میں نے تب بھی یہی کہا تھا, ایسے ٹھیک ہے لوگ کہہ رہے ہیں, بٹ they should give me a chance and they should see me on my own merit. I will earn my place. I will earn my place in this party because مجھے کوئی غرض نہیں ہے کام کرنے سے. I have no issues. I'm a hard working person. میں محنتی ہوں, میں کام کرنے والی ہوں, and I'll earn my place. And اللہ کے کرم سے you saw this election, the party owned me. They own me today, and they actually have really nice things to say, and it's really heartwarming. مطلب بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ تسلیم کرتے ہیں. اب میرے پہ موروثیت کا کوئی لیبل نہیں ہے. میری جماعت میں لوگ مجھے صرف شاہ محمود قریشی کی بیٹی کے طور پہ نہیں دیکھتے. They see me as a voice, as a آئیڈیولوجیکل وائس, ایک نظریاتی آواز اس جماعت کی, اور جو کہ میں ہمیشہ تھی. یہ مارجن آپ اپنے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں, یہی مارجن مریم نواز کو کیوں نہیں؟ یہی مارجن دیگر بلاول بھٹو کے لیے کیوں نہیں؟ آصفہ کے لیے کیوں نہیں؟ نہیں کیوں نہیں بالکل, بٹ خان صاحب کو سمجھایا نا. نہیں, there is a big difference. اچھا بتائیے. I have earned my place in my party. مجھے پارٹی نے they also say the same thing. کیا ارن کیا, سیدھا آ کے سربراہ بن گئے, کو چیئرمن فار لائف, چیئرمن فار لائف. That's not earning, Mansoor. میں تو آفس ہولڈر نہیں ہوں اپنی جماعت کی. I'm not an office bearer. ٹھیک ہے, that's the only difference نا. نہیں, the difference is آپ if you were not the daughter of شاہ محمود قریشی, آپ کو ٹکٹ مل سکتا تھا. آپ خود کہہ رہی ہیں کہ مجھے کہا گیا جی خاندان میں سے کسی کو نہیں, دیکھیے منصور, نہیں, ٹکٹ ملنا نہ ملنا, ٹکٹ ملنے کے بعد آپ کو کیا عوام میں پذیرائی مجھے صرف اس لیے ملی کہ میں شاہ محمود کی بیٹی ہوں. اگر عوام آپ کو ریجیکٹ کرتی ہے, آپ کو ووٹ نہیں ڈالتی, اگر آپ محنت نہیں کریں گے, وہ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. اوکے, ایک دفعہ شاید آپ کو آپ کے خاندان کے نام پہ کوئی تھوڑی سی پاپولر سپورٹ مل جائے, پر ہماری جماعت میں دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. ڈو یو واچ کرکٹ؟ یس آئی ڈو. دیکھتی ہیں آپ کرکٹ کا T20 میچ ہو رہا ہے, اور مجھے لیٹس سے میچ میں بیٹنگ کر رہا ہوں اور میں بناتا ہوں 20 اووروں کے اندر 175. آپ بیٹنگ کرنے کے لیے آتی ہیں اور آپ سٹارٹ ہی جو ہے وہ 40 سے کرتی ہیں, اینڈ یو آلسو ہیو ٹو میک 175. آپ میں 0 سے سٹارٹ کر رہا ہوں, آپ 40 سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اوکے, لیٹ می پٹ اٹ اینڈ دین وین یو ریچ 175, ٹھیک ہے, تو آپ کہیں کہ دیکھیں میں تو اپنی محنت سے آئی ہوں. یو ایکچولی سٹارٹڈ اوکے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. اچھا, میں آپ کو, یو ہیو چلڈرن, ٹھیک, ون آف یور چلڈرن سیز کہ جی میں نے بھی آئی وانٹ ٹو بی اے جرنلسٹ. ہاں, تو آپ کہو گے ٹھیک ہے, آپ دیکھو گے بچہ نالائق نہیں ہے, کر سکتا ہے, تو آپ کہو گے ہاں ٹھیک ہے بیٹا, آپ اس کو انٹرنشپ لگوا دیں گے, ٹھیک ہے, وہ پڑھ لکھ کے آئے گا, آپ اس کو 3-4 جگہ انٹرویوز کروا دیں گے, اس کو دا ڈور ول بی اوپن فار ہم, اس کو نوکری مل جائے گی. ٹھیک, اب اف ہی از گڈ ہی ول بیکم ایز گڈ ایز یو, یو ول بیکم اے اسٹار. اف ہی از ناٹ گڈ, تو ایک دفعہ کسی نے نوکری دے دی, دوسری دفعہ نہیں دیں گے, آپ کے کہنے پہ کتنا کریں گے. بٹ از دیٹ رانگ کہ اب آپ کا بیٹا کیوں بننا چاہتا ہے اینکر, یا وہ کیوں جانا چاہتا ہے اس میں, اس کو نہیں, اس کا حق ہی نہیں ہے. اٹس the same argument. اس کے نہیں, there is a difference نا. There isn't. And the difference is جو ہمارا اور جاب کرنے میں ایک تو فرق ہے, دوسرے میں اس کی جاب کے لیے کبھی بھی کسی کو کال نہیں کروں گا. I won't do that. I'm saying this on air. میں نہیں کروں گا. And a lot of people watch this podcast. If I ever call someone for him, please do reject it. میں خود کہہ رہا ہوں, please reject it. شاید خود کیونکہ they know you whatever, وہ اس میں تھوڑا کر دیں گے کہ ہاں منصور کا بیٹا ہے, ہم نے دیکھا ہے بڑے ہوتے ہوئے, لائق بچہ ہے, ہم جانتے ہیں, you know. This is a reality. ایسے ہوتا ہے. ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے, وکیل کا بچہ وکیل بن جاتا ہے, اس میں ان کو ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر نا کئی ایسے اینکرز ہیں, میں آپ کو بڑی اب اپنے دھڑے کی نا میں آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ خود میڈیا سے رہی ہیں. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کئی ایسے اینکرز ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو لانچ کرنے کی کوشش کی, فیل ہو گئے. ایگزیکٹلی, کیونکہ جب میرٹ نہیں ہوتا نہیں چلتا. چلیں, let's agree to disagree. Argument on I've got many friends جو actually نا political family سے تعلق رکھتے ہیں. I've got class fellows ایچسن میں میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں, میں جانتا ہوں. لیکن میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یار تم لوگ اگر آج یہاں پہ ہو تو give credit to your parents. 100%. نہیں, I do give credit to my father, not just for that کہ ہماری جو ایک grooming ہے, جان کے نہیں, صرف ایک انوائرمنٹ میں رہنے سے آپ کی قسم کی گرومنگ ہوتی ہے نا. مریم نواز پھر جب کہتی ہے نا میں آگ کا دریا کراس کر کے آج CM بنی ہوں, تو
پھر اس کا آگ کا دریا تو آپ کا بھی آگ کا دریا, پھر دونوں آگ کے دریاؤں کو ایکسیپٹ کریں نا. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں صرف, میرا تو یہ اختلاف ہے صرف. نہیں بالکل, انہوں نے آگ کا دریا عبور کیا ہے, ان کو مبارک ہو ان کی سی ایم شپ. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ وہ اور بہتر کریں پنجاب کے لیے, اللہ ان کی مدد بھی کرے, انہیں ہدایت بھی دے اور ان کی مشکلیں بھی آسان کرے. انہوں نے بڑی مشکلیں دیکھی ہیں. وی ٹاکنگ اباؤٹ مریم نواز. آپ کے اب آئی وانٹ ٹو سی دس سائڈ آف یو. انہوں نے وہ یہ ہے, ہیو یو سین ہر ریزیومے سی وی ان لائف؟ I have. I'm actually one of those journalists جنہوں نے ان کے کئی 2-3 انٹرویوز کیے ہیں. تو انہوں نے اتنے شاید ہی کسی کو انٹرویوز دیے ہوں جتنے. نہیں آئی نو. تو وہ کیا کر رہی تھیں سیاست میں آنے سے پہلے؟ سیاست میں آنے سے ورک ایکسپیرینس, جنرل لائف ایکسپیرینس, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. امیزنگ. آئی تھنک بہت خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے her first job is such a huge role, اتنی بڑی ذمہ داری, پہلی زندگی کی نوکری, سی ایم شپ. تو میں تو دعا ہی کر سکتی ہوں ان کے لیے. she's going to have to learn a lot on the job. it's going to be tough. یہ بتائیے کہ we are talking about مریم نواز, آپ کے جو چیف منسٹر ہیں, he has this habit of allegedly giving some misogynist sort of remarks. ابھی ریسنٹلی انہوں نے مریم نواز کے اوپر بھی ایک کامنٹ کیا. آئی ایم پریٹی شیور آپ نے وہ دیکھا ہوگا. نہیں, ٹیل می ایگزیکٹلی. انہوں نے کسی جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ جی مریم نواز نے جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی پولیس کی وہ وردی پہنی تھی, تو کیا آپ بھی خیبر پختونخوا پولیس کی وردی پہنیں گے؟ تو ہی اسٹاپڈ فار اباؤٹ 3 seconds, had a smirk on his face and then said کہ وہ تو اور بھی بہت کچھ کرتی ہے, پھر آپ کہیں گے میں وہ بھی سارا کچھ کروں. I think I don't know ان کا کیا what he was hinting at. مگر میں آپ کو بتا دوں ایز اے وومن, میں I draw the line. I don't care کون سی عورت کس جماعت سے ہے, عورتوں پہ جملے نہیں کسنے چاہیے. I can never say any such thing even about my sister or anyone. میں آپ کے بارے میں کبھی یہ بات کروں آپ مجھے چپیڑ کر ماریں. نہیں, میں وہی کہہ رہی ہوں, میں کنڈون نہیں کرتی. چاہے میں تو کہہ رہی ہوں اگر میری جماعت سے بھی کوئی اگر کسی عورت کے بارے میں ایک اناپروپریٹ بات کرے گا, میں اس کے اوپر آواز اٹھاؤں گی اور میں اس کو غلط کہوں گی, کیونکہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اینڈ ایز ویمن آئی تھنک ہر عورت کو ریگارڈلیس آف وہ کس جماعت میں ہے, عورتوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. افسوس سے نہیں کھڑے ہوتے. And I say this for Bushra Bibi also. Bushra Bibi کے اوپر بھی کبھی مسلم نون کی طرف سے کامنٹری ہوتی ہے گھٹیا. ایگزیکٹلی. تو میں نہیں ڈسٹنکشن کری. دیکھیں مجھے مریم نواز صاحبہ کی سیاست سے بہت اختلاف ہے, بہت زیادہ اختلافات ہیں. میں نہیں پسند کرتی ان کی سیاست کو, میں نہیں پسند کرتی جس طرح وہ اس کو چلا رہی ہیں, and those are my personal opinions. I have a right to that. مگر ان کی کیونکہ وہ ایک خاتون ہے, ان کے اوپر ایک قسم کی گفتگو کرنا وہ بالکل غلط ہے. مگر افسوس سے, and I'm not justifying it, I still say it's wrong and I will still speak up for her. جب بھی کوئی اس طرح misogynistic remark ہوگا میں ہمیشہ اس پہ آواز اٹھاؤں گی. افسوس سے مگر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میرے خلاف جب کیمپین چلی بہت غلیظ, میں ایکچولی مجھے شرم آتی ہے ریپیٹ کرتے ہوئے کہ کس طرح کے الفاظ لکھے گئے تھے میرے لیے. اوکے, جب میں ان اکاؤنٹس پہ کلک کرتی تھی, چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹس تھے, 50% فالوئنگ, 70%, میکسیمم 100%. مریم نواز صاحبہ فالوڈ ایچ اینڈ ایوری سنگل ون آف دیم. دے ور ہر ٹرول فارم. وہ لوگوں کو یہ مطلب ذہن سازی ہم پہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا, یہ ذہن سازی ان کی گئی ہے کہ عورتوں پہ کس غلیظ گفتگو کرنا غلط ہے. ہم نہ ہماری جماعت کو کرنا چاہیے نہ کسی اور جماعت کو کرنا چاہیے. عورتوں کی عزت کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا. ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں. آخری سوال, خان صاحب آپ کو کب تک لگتا ہے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے ان قریب؟ ریئلسٹکلی پلیز, وہ یوٹیوب ویوز کی خاطر جو یہاں پہ ایک فیل گڈ, میں سوچ رہی ہوں, میں کیلکولیٹ کر رہی ہوں. ریئلسٹکلی اسپیکنگ اگر ان کی یہ سارے کیسز جو ابھی ہیں اپیلز میں ہیں, پھر 2 اور پہ ورڈکٹ آئے گا, وہ اپیل میں جائیں گے. خان صاحب نے خود کہا کہ ان کو تو نہیں لگتا کہ وہ جلد نکلنے والے ہیں جیل سے. اینڈ ٹو بی فیئر, خان صاحب کبھی اپنے وکیلوں سے یہ نہیں پوچھتے کب نکال رہے ہو مجھے. آج تک نہیں انہوں نے کہا. اچھا, پوچھتے ہی نہیں ہیں. پوچھتے, ہی ڈزنٹ کیئر. پوچھتے میرے ورکرز کو کب نکال رہے ہو, میری باقی جو میرے جماعت کے لیڈر ہیں ان کے کیسز کا کیا, ان کو نکالو. سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں خواتین کو نکالو, ان کا کیا بن رہا ہے. کیونکہ ہی نوز کہ وہ جیل میں بھی آزاد ہے آدمی,
وہ جیل میں بیٹھا آزاد ہے. ایک بات وہ جیت چکے ہیں. یہ ایک صرف ایک دم ایک سپلیمنٹری سوال ذہن میں آیا. یہ جب الیکشن سے پہلے جا رہے تھے لوگ دھڑ دھڑ کر کے IPP کی طرف, آئی تھی کوئی آفر شافر وغیرہ آپ کو یا شاہ صاحب کو کہ جی آ جائیں پھر اس سائڈ پہ آ جائیں؟ کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں. یہ بھی حیرانگی کی بات ہے کیونکہ سب کو ہو رہے تھے تو حیرانگی کی بات ہے, آپ لوگوں کو کیوں نہیں ہوا؟ That's not what they wanted. اچھا, واٹ از دا بانڈ؟ آپ لوگوں کو صرف سزا دینی تھی بس, یہ نہیں کہ چھوڑ دیں. شاہ صاحب کو آفر آئی ویسے آج تک کہ چھوڑ دیں, مطلب PTI چھوڑ دیں یا خان صاحب کو چھوڑ دیں؟ PTI چھوڑ دیں, نہیں خان صاحب کو چھوڑ دیں. مطلب میں نہیں سمجھا اس بات. Make of it what you will. You know, but اچھا مطلب PTI نہ چھوڑیں, خان صاحب کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد PTI کو ہیڈ کر لیں, یہی ہوگا؟ پتہ نہیں, مجھے کیا پتا. دیکھیں میں تو I'm new at this, مجھے تو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. سیریسلی میں تو سیکھ رہی ہوں. You are not 27, you are 39, you are 41, you are 41, ٹھیک ہے. اچھا تو یہ بیسکلی اس طرح کی آئی تھی کہ خان صاحب کو چھوڑ دیں. نہیں میں I can neither confirm nor deny. That's good enough for me. That's fine. That's fine. شاہ صاحب کو کب لگتا ہے وہ باہر آئیں گے؟ The day سائفر کا ورڈکٹ آئے گا, اور وہ پروسیکیوشن ایک ہفتہ اور ڈریگ کر سکتی ہے, مگر بفور دا اینڈ آف دس منتھ آئی تھنک دا ورڈکٹ ول بی ان. پھر کوئی جواز نہیں بچے گا ان کو رکھنے کا. مہربانو قریشی صاحب, تھینک یو سو مچ. بڑا ٹائم لیا آج ہم نے آپ کا, بڑا ہیو فن ایڈیٹنگ. ناظرین, مہربانو قریشی the 41-year-old اور رائزنگ, ایک خاتون کی اتنی دفعہ عمر بتانا, یو نو, میں چاہ رہا ہوں لوگ عزت کریں آپ کی, عزت کریں. مے بی میں تو خود بتاتی ہوں, نہیں وہ پتہ ہے وہ شاید نا آپ کو چھوٹی بچی لے لیتے ہیں. I know, they سمجھتے ہیں, they think that I'm a kid. You get this? Yeah. You get this a lot. ہلکے میں بھی جیسے مخزوم صاحب اتنی چھوٹی سی بچی کو, میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے میری کیا عمر ہے؟ ایسے 3 میری بیٹیاں ہیں, میری my eldest daughter is going to be 14, you know. ایسے میں کوئی بچی نہیں ہوں. She's entering O levels now. Must be entering O levels. Yes, she's going to اب next academic year. Yeah. تو پھر وہی نا, میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ جو ٹرولنگ اور جو بدتمیزی ہوتی ہے نا, یہ ختم ہو. آپ کی ایک 40 سال سے اوپر خاتون کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, بالکل ہونی چاہیے. ناظرین مہربانو قریشی صاحبہ, اختلاف ہمارا ہے بہت سی جگہوں کے اوپر ہے, لیکن بہت سی جگہوں پہ آئی ایگری وتھ ہر آلسو, اینڈ آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ خاص طور پہ مریم نواز کے حوالے سے جو ریمارکس گنڈا پور صاحب نے دیے. انہوں نے کہا میں کبھی بھی اس طرح کے ریمارکس, چاہے وہ میرے خلاف ہوں یا میرے مخالف کے خلاف ہوں, میں اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتی. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.